آپ ساری عمر بیگانہ سفر کرتے رہتے ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنا سفر کرو، بیگانہ سفر نہ کرو، تو دوسروں کا سفر نہ کرو، اپنا سفر کرو، اور اگر سمجھ جاؤ تو یہی سفر ہے، اور پھر آپ نے آخری دم ختم ہو جانا ہے۔ دوسری چیز کا استعمال، صرف دنیا کا استعمال، یہی نیکی ہے اور یہی بدی ہے۔ تو یہاں کے وسائل کا استعمال نیکی ہے اور بدی ہے۔ پیسہ نہ برا ہے اور نہ اچھا ہے، پیسے کے حاصل کرنے کا ذریعہ برا ہوتا ہے یا استعمال کرنے کا انداز برا ہو جاتا ہے، ورنہ پیسے نے حرام کیا ہونا ہے، پیسہ تو ہے ہی حلال، بلکہ پیسے میں حلال حرام تو ہوتا نہیں ہے۔ حرام کا مال کب ہوتا ہے؟ جب حاصل کرنے کا ذریعہ غلط ہو جائے تو پھر پیسہ حرام ہو گیا، اور اگر استعمال کرنے کا انداز غلط ہو جائے تو پیسہ حرام ہو جاتا ہے، ورنہ پیسہ تو حرام حلال نہیں ہے، یہ تو پیسہ ہے، سکے ہیں، کوائنز ہیں، کاغذ ہے، انہوں نے کیا حرام ہونا ہے؟ تو نیت حرام ہوتی ہے یا مزاج حرام ہوتا ہے، اس لیے اپنی مزاج کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیسہ کیسے آیا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیسہ کیسے گیا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تعلق کیسے بنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تعلق کیسے ٹوٹا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے لوگوں سے کیا سچ بولا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیا دھوکہ کیا۔ آپ اپنی تقدیر آپ ہی ہیں، فیصلہ آپ نے خود تحریر کرنا ہے، لکھ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا کہ تمہاری زندگی تمہارے سامنے ہے، جو کچھ کیا تھا تیرے اوپر آشکار ہے، سچی بات بتا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری ہے، تو فیل ہو گیا کہ پاس ہو گیا، کردار میں ناکام ہوا کہ کامیاب ہوا، کیا تو دوزخ کا حقدار ہے کہ جنت کا حقدار ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج ایمانداری سے سچ بول، تو وہ وقت ہوگا سچ بولنے والا۔ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا بولو گے۔ جو کچھ آخری وقت میں ہونا ہے وہ اگر تم آج ہی سے کرنا شروع کر دو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ کر، اپنے دل کے ساتھ صداقت سے جائزہ لے کر اپنا کوئی اچھا سا نام رکھو۔ اگر تو کوئی برا نام سامنے آتا ہے تو پھر توبہ کر کے نکل جاؤ۔ اپنے عمل کا آپ ہی اچھا سا نام رکھ، تو آپ اپنے کوتاہی عمل کو کچھ نیا ہی نام دو، یعنی کہ اگر عمل کوتاہ ہو گیا ہے تو کچھ اور ہی سوچو۔ یہ نام کسی اور نے نہیں رکھنا بلکہ آپ نے رکھنا ہے۔ عاقبت اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن تم پر یہاں ہی آشکار ہو جائے گی۔ کب؟ جب نیا عمل کرنے کی جسم میں گنجائش نہ رہے، طاقت نہ رہ جائے، تو سمجھو کہ تمہارا فیصلہ ہو گیا۔ تو فیصلہ کب ہوگا؟ جب تمہارا نیا عمل ہونے کی طاقت نہ رہے، پھر تو کہے گا کہ آج تو کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، طاقت سلب سی ہو گئی ہے، سمجھو کہ یہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ طاقتیں سلب ہو جائیں تو پھر فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تمہاری طاقتیں سلب ہونے تک ہیں، لہٰذا تمہارا عمل نتیجے تک ہے۔ نتیجہ کب ہوگا؟ جب طاقت سلب ہوگی، اور یہ واقعہ یہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کیا تم نے میت کی شکل دیکھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور علی نور تھا، وہ واقعی نور تھا، کیونکہ مرنے والے نے محسوس کر لیا کہ میرا نتیجہ اچھا نکل آیا ہے، اور جب اس کا کردار سامنے آیا، اپنی زندگی سامنے آئے، تو میت خوشگوار ہو گئی، اور جس مرنے والے کو خوف ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل ہی نہیں دیکھی گئی، بس چپ ہی کر جاؤ۔ تو یہ ہے سارے واقعات، تمہارے عمل سے ہی تمہارا نتیجہ نکل رہا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو فضول ضائع نہ کرنا۔ زندگی کیا ہے؟ اپنے گرد و پیش کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ پیر، فقیر، استاد، بزرگ، ماں باپ، چچا، ماموں وغیرہ، یہ سب بڑے رشتے کہلائیں گے، ان لوگوں کا حکم ماننا ہے۔ بہن بھائی اور چچا کے بچے برابر کے رشتے ہیں، ان میں انصاف کرنا ہے۔ چھوٹے بچے، بیٹے، بڑے، بھانجے، بھتیجا وغیرہ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو یہ ہے کل بات کہ بڑوں کی اطاعت، برابر والوں کے ساتھ انصاف، اور چھوٹوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اللہ کے راستے پر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ چل پڑنا ہے، کیونکہ چلانا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اس راستے پر اگر غیر مخلص ہو کے چلو تو مشکل ہو جائے گی، اس راستے پر اگر غیر مخلص ہو کے چلے تو مشکل ہو جائے گی۔ یہ خلوص کا راستہ ہے، یہاں پر ہر آدمی کو مخلص ہونا ہے۔ اس گروہ میں اگر کوئی غیر مخلص ہو جائے گا تو مار کھا جائے گا، لہذا اس راستے پر کبھی غیر مخلص ہو کے نہ چلنا۔ جو آدمی مسجد میں بے ایمانی کرے گا اس کے لیے سزا زیادہ ہے، بے ایمانی کے لیے بڑے کلب بنے پڑے ہیں، وہاں جایا کرو۔ لیکن اگر مسجد میں آ
ہی گئے ہو تو یہاں بے ایمانی نہ کرنا، اس لیے وزن برابر رکھنا، دھیان کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، فقیری میں ملاوٹ نہیں کرنی، درویشی میں ملاوٹ نہیں کرنی، فقیر لوگوں سے ملنے میں ملاوٹ نہیں کرنی، داتا صاحب رحمۃ اللہ جا کے جیب نہ کاٹنا، وہاں جا کے رشوت کے مال کی دیگ نہیں پکانی، تو بے ایمانی سے بچو۔ یہ واقعات ہیں، ان کا آپ ذرا خیال رکھو۔ تو بزرگوں کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب ہے، اگر آپ میں بزرگی آ جائے تو اسے سیل نہ کرنا، ایسا نہ کرنا کہ سیل لگ گئی ہے، بزرگی فی یونٹ لگ گئی، بک گئی، ایسا نہ کرنا۔ بزرگی کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے عمل کو اصلاح کی طرف لے جانا۔ کب تک؟ جب تک آخری سانس نہیں آتا۔ آخری سانس نتیجے کا سانس ہوتا ہے، اس میں ہر وقت اندیشہ رہتا ہے۔ کسی امکانی اندیشے کو نظر انداز نہ کرنا، کیا پتہ کل کیا ہو جائے، اس لیے بڑے دھڑکتے دل کے ساتھ خاموشی سے چلتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کوئی کیریئر بنا لو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ورنہ تو آپ نے انسان ہی ہے۔ ڈاکٹر کیا کرے گا اور انجینئر کیا کرے گا؟ کھانا تو وہی کھائے گا۔ سارے مرتبے جو ہیں یہ سماج ہی سماج ہے، اصل مرتبہ نہیں ہے۔ اصل مرتبہ یہ ہے کہ نگاہ خدا میں تمہارا کیا مقام ہے، پھر یہ کہ آپ اپنی تنہا ذات میں کیا ہیں، وٹ یو آر ان یور اون آئیز، یہ کہ آپ اپنی آنکھ میں کیا ہیں، اپنی تنہائیوں میں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا آپ تنہائیوں میں مطمئن ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں؟ پھر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا مقام آپ کے گرد و پیش کے سماج میں کیا ہے، یعنی کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اگر جو کچھ لوگ کہتے ہیں اور یہ آپ کی تنہا ذات کے مقام سے مختلف ہے تو پھر بے ایمانی شروع ہو گئی، یعنی جو آپ اپنی تنہا نگاہ میں ہیں، اگر لوگوں کے اندر آپ نے اس کے علاوہ امپریشن ڈالا ہوا ہے تو یہ بے ایمانی ہے۔ اپنے آپ میں غور کریں تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، اور سماج میں بڑا مشہور ہوگا کہ پرہیزگار ہے۔ اب گنہگار نے پرہیزگار ہونے کا جو شہرہ حاصل کر لیا ہے، یہاں پہ بے ایمانی ہوگی۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ سماج میں اپنا تعارف اس حقیقت کے سائے میں کراؤ جو تمہاری نگاہ میں، تمہاری تنہائیوں میں تمہاری حقیقت ہے۔ پھر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے سامنے تمہاری کیا حقیقت ہے۔ کیا تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو؟ کیا اللہ کے دین پر چلتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے اس کے کسی حکم کی عدولی تو نہیں کی، کسی حکم کی وائلیشن تو نہیں کی، حدود اللہ کو کراس تو نہیں کیا؟ اللہ نے جب فرمایا کہ تل کا حدود اللہ فلا تقربوا، اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں تو ان کو کراس نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، وجود کا گناہ نہ کرنا، خیال کا گناہ نہ کرنا، نیت کا گناہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اگر اللہ کے ہاں مقام نہیں ہے تو سماج کا سارا مقام بھی غلط ہو گیا، ذات کا مقام بھی غلط ہو گیا۔ لہٰذا اپنا مقام اپنی نگاہ میں تنہائی کے وقت، اور اپنا مقام سماج میں لوگوں کے اندر، اور پھر اپنا وہ مقام کہ اللہ کے سامنے تم کیا ہو، ان کو دریافت کرتے رہا کرو۔ یہی زندگی ہے جو کہ ختم ہو جائے گی، پھر تم چلے جاؤ۔ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہے۔ ظاہر سماج ہوتا ہے اور باطن ذات ہوتی ہے، اور پھر مقدر میں کتنا فرق ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ تو ذات، ظاہر، باطن اور پھر مقدر، اگر ظاہر اور باطن کا فرق کم کرتے جاؤ تو مقدر بہتر ہوتا جائے گا۔ ظاہر اور باطن کا فرق تم کم کر سکتے ہو۔ ظاہر جو ہے یہ سماج ہے، اور یہ لوگوں کو دکھاوے کی بات ہے۔ اپنے آپ کو اپنی ہستی سے زیادہ پیش کرنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو رب کہلوایا وہ دھوکہ کھا گئے اور مارے گئے۔ جنہوں نے جنت بنائی وہ دھوکہ کھا گئے۔ جو جھوٹے نبی بنے وہ دھوکہ کھا گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولنے والے دھوکہ کھا گئے، وہ بڑا دھوکہ کھا گئے۔ دھوکہ دینے کی جن کی نیت تھی وہ ڈبل دھوکہ کھا گئے، دونوں جہان میں خوار ہو کے چلے گئے۔ اس لیے بڑی احتیاط چاہیے، کبھی جوش جوانی میں مبالغہ نہ کر لینا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، میں اب اس قوم کی رہنمائی کروں گا۔ مت مبالغہ کرو، مت مبالغہ کرو۔ شیروں کی بستی میں کوئی گیدڑ یہ اعلان نہ کرے کہ میں اب رہنما بن گیا ہوں، شیر کسی وقت جاگ کے خوار کر دے گا، یہ دھیان کرنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو دریافت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس قوم کو گمراہ نہ کرو، یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، قوم کو گمراہ نہ کرو، مبالغے سے کام نہ لو، اور اپنی ذات کے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دو، اور اللہ کی طرف رجوع رکھو کہ وہ تمہاری کشتی پار
پار لگا دے۔ باقی سارے وقت گزارنے کے طریقے ہیں کہ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، روٹی کھانی ہے وہ تمہیں ملتی رہے گی۔ سماج کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ اور دوسرے بزرگ سب بہت اچھا وقت گزار گئے ہیں۔ لاہور میں مال روڈ پر کسی کی دکان نہیں تھی، نہ بینک تھا، نہ فیکٹری تھی، نہ کوئی پلانٹ تھا۔ وہ سارے کے سارے اپنا وقت اچھا گزار گئے۔ آج تم جیسے لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، تمہاری ملیں لگی پڑی ہیں اور داتا صاحب رحمت اللہ جا کے جھکتے چلے جاتے ہو۔ یہ کون سی مل ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مقام صرف مخلصین کا مقام ہے۔ تم لوگ مخلصین نہیں اور چاہتے یہ ہو کہ ہمیں یہ مقام ملنا چاہیے اور جیب بھی پیسے کے ساتھ بھرنی چاہیے، یعنی یہودیوں کی طرح مال ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی طرح خلوص ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے مکان چھت سونے کے بن گئے تو تم تو مکمل گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ شخص جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں آ سکتی۔ اللہ کی یاد اس کے فضل سے آتی ہے۔ فضل آ جائے تو پیسے کی محبت نکل جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑا خیال کرنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ۔ اللہ ذرا مہربانی کرنے لگ جائے تو اپنا حق سمجھ کے بیٹھ جاتے ہو، اکڑ جاتے ہو۔ جس کا ذکر جاری ہو جائے وہ ذکر میں مست ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں ذاکر ہو گیا، میں ذکر کا مالک ہو گیا۔ پھر جب ذکر سلب ہو گیا تو یہ ختم ہو گیا۔ اصل میں یہ مہربانیوں کی بات ہے، اصل میں یہ مہربانیوں کی بات ہے۔ اللہ والے یہ عطا کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ خیال دے دیا، کبھی وہ خیال دے دیا، کبھی کوئی اور بات آ گئی، کبھی پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی خود کو امیر سمجھتے ہو، کبھی پیسہ ہوتا ہے اور پھر غریب سمجھ رہے ہو۔ اس لیے بڑے دھیان سے چلنا چاہیے۔ ظاہر باطن کا فرق مٹا دو، اللہ کا فضل لو۔ اللہ کے فضل کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر فضل ہوا ان کے قریب رہا کرو، وہ پرانے لوگ ہوں یا نئے لوگ ہوں۔ کیا آج سے پہلے فضل ہوا؟ کہتا ہے کہ ہاں جی ہوا، ہم داتا صاحب رحمت اللہ جا رہے ہیں تو آپ وہاں جایا کرو۔ کیا کوئی فضل والا بندہ موجود ہے؟ کہتا ہے کہ وہاں ایک بابا جی ہیں، وہ فضل والے ہیں، تو ان کے پاس جایا کریں، ضرور جایا کریں، تو فضل کی تلاش میں فضل یافتہ تک جائیں۔ اور یہ ضروری بات ہے کہ جو فضل یافتہ ہیں ان کے پاس جائیں۔